باب نمبر 25۔ عورت اپنے پسندیدہ شخص کو شادی کے لیے خود پیشکش کر سکتی ہے۔ حدیث نمبر 3251۔ ثابت البنانی بیان کرتے ہیں، میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جبکہ ان کی بیٹی بھی ان کے پاس تھی۔ انہوں نے فرمایا، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس نے شادی کے لیے اپنے آپ کو آپ پر پیش کیا تو اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو میری کچھ ضرورت ہے؟ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3252۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا۔ اس پر سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہنس پڑی اور کہا، اس میں حیا کی کتنی کمی تھی؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ تم سے بہتر ہے، اس نے اپنی ذات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا۔ بہرحال یہ استدلال درست نہیں کیونکہ یہ نبی اسم کا خاصہ تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 26۔ جب عورت کو پیغام نکاح دیا جائے تو وہ نماز پڑھ کر اپنے رب سے استخارہ کرے۔ حدیث نمبر 3253۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی عدت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے کہا، میرا اس سے ذکر کرو۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے کہا، پس میں گیا تو میں نے کہا، زینب خوش ہو جاؤ، مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں کچھ بھی نہیں کروں گی حتیٰ کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں۔ پس وہ اپنی جائے نماز کی طرف گئی اور قرآن نازل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یعنی خود بخود اندر تشریف لے آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3254۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھی اور فرماتی تھی، اللہ عز و جل نے آسمان پر میرا نکاح کر دیا اور آیت حجاب بھی ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 27۔ استخارہ کرنے کا طریقہ۔ حدیث نمبر 3255۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور میں ہمیں استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح آپ ہمیں قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی کسی امر کا قصد کرے تو وہ نفل کے طور پر 2 رکعتیں پڑھے، پھر یہ دعا کرے، اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہوں، تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میں تیرے فضل عظیم سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک تو قدرت رکھتا ہے جبکہ میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، تو ہی عالم الغیب ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کا قصد کیا ہے میرے لیے میرے دین و معاش اور میرے انجام کار کے حوالے سے بہتر ہے، یا فرمایا میری دنیا اور آخرت میں بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر فرما دے، اس کا حصول میرے لیے آسان فرما دے، پھر اس میں برکت فرما دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کا قصد کیا ہے میرے دین و معاش اور میرے انجام کار کے لیے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور خیر و بھلائی جہاں بھی ہو اسے میری مقدر میں کر دے، پھر مجھے اس پر خوش کر دے، اور فرمایا وہ اپنے کام کا نام لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 28۔ بیٹا اپنی ماں کا نکاح کرا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3256۔
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ان کی عدت ختم ہوئی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کسی کو پیغام نکاح دے کر ان کے پاس بھیجا، لیکن انہوں نے ان سے شادی نہ کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پیغام نکاح دے کر بھیجا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ میں حمیت و غیرت والی خاتون ہوں، بال بچوں والی ہوں، میرا کوئی سرپرست بھی موجود نہیں۔ پس وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اس بات جواب کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، ان کے پاس واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں حمیت و غیرت والی خاتون ہوں تو میں اللہ سے دعا کروں گا تو وہ تمہاری اس کیفیت کو ختم کر دے گا۔ رہا تمہارا یہ کہنا کہ میں بال بچوں والی ہوں تو تم اپنے بچوں کے لیے کفایت کر دی جاؤ گی۔ رہا تمہارا یہ کہنا کہ میرا کوئی سرپرست موجود نہیں تو تمہارا کوئی موجود یا غیر موجود سرپرست اسے ناپسند نہیں کرے گا۔ پس انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، عمر اٹھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر دو۔ پس انہوں نے آپ سے شادی کر دی۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 29، آدمی کا اپنی کم سن نابالغ بیٹی کا نکاح کرنا۔ حدیث نمبر 3257۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے شادی کی تو وہ 6 برس کی تھی اور جب رخصتی ہوئی تو وہ 9 برس کی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3258۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے شادی کی تو میں 7 برس کی تھی اور جب آپ نے مجھ سے خلوت اختیار کی تو میں 9 برس کی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3259۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تو میں 9 برس کی تھی اور میں 9 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3260۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی جبکہ وہ 9 برس کی تھی اور جب آپ نے وفات پائی تو وہ 18 برس کی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 30، آدمی کا اپنی بڑی بیٹی بالغ کا نکاح کرنا۔ حدیث نمبر 3261۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، حفصہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیٹی کے شوہر خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ مدینہ میں وفات پا گئے تو وہ بیوہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا، میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو میں نے انہیں حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما سے شادی کرنے کی پیشکش کی۔ میں نے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا حفصہ سے نکاح کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں اپنے معاملے میں غور کروں گا۔ پس میں نے چند دن انتظار کیا، پھر وہ مجھے ملے تو انہوں نے کہا، مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں ابھی شادی کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی حفصہ بنت عمر سے شادی کر دیتا ہوں۔ پس سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ پس مجھے ان پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی نسبت زیادہ غصہ آیا۔ پس چند دن گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا تو میں نے ان حفصہ رضی اللہ عنہا کا آپ سے نکاح کر دیا۔ پس سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے ملے تو انہوں نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ نے مجھے حفصہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی پیشکش کی تھی تو میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا تھا تو آپ مجھ سے ناراض ہوئے ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے فرمایا، آپ نے جو مجھے پیشکش کی تھی تو میں نے اس کے متعلق آپ کو صرف اس لیے جواب نہیں دیا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا
نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی نہ کرتے تو میں ان سے شادی کر لیتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 31، کنواری عورت سے شادی کے حوالے سے اجازت لینا۔ حدیث نمبر 3262، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر دیدہ اپنی ذات کے بارے میں اپنے سرپرست سے زیادہ حقدار ہے، جبکہ کنواری سے اس کی ذات کے متعلق اجازت لی جائے گی اور اس کا خاموش ہو جانا اس کی اجازت ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3263، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر دیدہ خاتون اپنی ذات کے بارے میں اپنے سرپرست سے زیادہ حقدار ہے۔ کنوارے سے مشورہ لیا جائے گا، اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3264، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر دیدہ خاتون اپنے معاملے کے بارے میں زیادہ حقدار ہے، جبکہ کنواری سے اس کی ذات کے متعلق مشورہ طلب کیا جائے گا اور اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3265، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرپرست کو شوہر دیدہ خاتون کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں، جبکہ کنواری خاتون سے مشورہ لیا جائے گا، پس اس کا خاموش رہنا ہی اس کا اقرار ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 32، باپ کنواری لڑکی سے اس کی ذات نکاح کے بارے میں مشورہ طلب کرے۔ حدیث نمبر 3266، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر دیدہ خاتون اپنی ذات کے متعلق زیادہ حقدار ہے، کنواری سے اس کا والد مشورہ طلب کرے گا اور اس کا خاموش رہنا ہی اس کی طرف سے اجازت ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 33، شوہر دیدہ خاتون سے اس کی ذات کے متعلق مشورہ طلب کرنا۔ حدیث نمبر 3267، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر دیدہ خاتون کا دوبارہ نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اس سے اجازت لے لی جائے، اور کنواری خاتون کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اس سے مشورہ کر لیا جائے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کی اجازت کس طرح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا اجازت دینا اس طرح ہے کہ وہ خاموش رہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 34، کنواری کا اجازت دینا۔ حدیث نمبر 3268، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین سے ان کے نکاح کے متعلق مشورہ طلب کر لیا کرو۔ عرض کیا گیا، کنواری دوشیزہ تو شرماتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی اس کی اجازت ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3269، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر دیدہ خاتون کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اس سے اجازت طلب کی جائے، اور کنواری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اس سے اجازت طلب کی جائے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کی اجازت کس طرح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ وہ خاموش رہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 35، اگر شوہر دیدہ خاتون کا والد اس کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کر دے۔ حدیث نمبر 3270، سیدہ خنسا بنت خزام رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان کے والد نے ان کی شادی کر دی، وہ شوہر دیدہ تھی، پس انہوں نے اسے پسند نہ کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے اس کے نکاح کو فسخ قرار دے دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 36، اگر کنواری لڑکی کا باپ اس کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کر دے۔ حدیث نمبر 3271، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک
نوجوان دوشیزہ ان کے پاس آئی تو اس نے کہا میرے والد نے اپنے بھتیجے کے ساتھ میری شادی کر دی ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سربلند ہو جائے، جبکہ وہ خوش نہیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹھ جاؤ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس نے آپ کو بتایا۔ آپ نے اس کے والد کو بلا بھیجا، آپ نے اس کا اختیار اس خاتون کو دے دیا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے جو کیا میں نے اسے قبول کیا، لیکن میں نے تو یہ ارادہ کیا کہ میں جان لوں کہ کیا خواتین کو بھی کوئی اختیار ہے۔ حکم الحدیث ضعیف شاذ یعنی ضعیف۔ حدیث نمبر 3272 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری دوشیزہ سے اس کی اجازت کے متعلق مشورہ طلب کیا جائے گا، اگر وہ خاموش رہے تو یہی اس کی اجازت ہے، اگر انکار کر دے تو پھر اس پر کوئی جبر نہیں۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 37 احرام کی حالت میں نکاح کرنے کی رخصت۔ حدیث نمبر 3273 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے صرف کے مقام پر شادی کی جبکہ آپ حالت احرام میں تھے۔ حکم الحدیث شاذ یعنی ضعیف۔ حدیث نمبر 3274 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی جبکہ آپ احرام کی حالت میں تھے۔ حکم الحدیث شاذ۔ حدیث نمبر 3275 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا جبکہ آپ احرام کی حالت میں تھے، پس انہوں میمونہ رضی اللہ عنہ نے اپنا معاملہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا تو انہوں نے ان کا آپ سے نکاح کر دیا۔ حکم الحدیث شاذ۔ حدیث نمبر 3276 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی جبکہ آپ حالت احرام میں تھے۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا وہم ہے کیونکہ خود سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا بیان دوسری روایت میں موجود ہے کہ یہ نکاح حالت احرام میں نہیں ہوا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 38 احرام والا شخص شادی نہ کرے۔ حدیث نمبر 3277 سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام والا شخص نکاح کرے نہ کسی دوسرے کا نکاح کرائے اور نہ ہی پیغام نکاح بھیجے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3278 سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام والا شخص نکاح کرے نہ کسی دوسرے شخص کا نکاح کرائے اور نہ ہی پیغام نکاح بھیجے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 39 نکاح کے وقت خطبہ مسنونہ۔ حدیث نمبر 3279 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تشہد سکھائی اور حاجت میں تشہد سکھائی۔ فرمایا حاجت میں تشہد کے الفاظ یہ ہیں ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اس سے مغفرت چاہتے ہیں، ہم اپنے نفوس کے شرور سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور آپ 3 آیات پڑھتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3280 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں کلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے زیبا ہے، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 40 ناپسندیدہ خطبہ۔
حدیث نمبر 3281 سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خطبہ پڑھا تو ان میں سے ایک نے کہا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے ہدایت پائی، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی تو وہ گمراہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم برے خطیب ہو۔ اس خطیب نے اللہ اور اس کے رسول کی ضمیروں کو لفظ یأسہما میں جمع کر دیا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 41 وہ کلام جس کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3282 سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں کچھ حضرات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا، آپ نے اس کے متعلق جو چاہے کرے۔ پس آپ خاموش رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا تو پھر کھڑی ہوئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا، آپ اس کے متعلق جو چاہے کرے۔ پس ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اس سے نکاح کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تلاش کرو، خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہو۔ پس وہ صاحب گئے اور تلاش کیا، پھر واپس آ کر عرض کیا، میں نے کچھ نہیں پایا، لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، مجھے فلاں اور فلاں سورت یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارا اس سے قرآن کے اس حصے پر نکاح کیا جو تجھے یاد ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 42 نکاح میں جو شرطیں کی جائے ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 3283 سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام شرطوں میں وہ شرطیں سب سے زیادہ پوری کی جانے کے لائق ہے جن کے ذریعے تم نے شرم گاہوں کو حلال کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3284 سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام شرطوں میں وہ شرطیں سب سے زیادہ پوری کی جانے کے لائق ہے جن کے ذریعے تم نے شرم گاہوں کو حلال کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 43 وہ نکاح جس سے 3 طلاقوں والی عورت اس شخص کے لیے حلال ہو جاتی ہے جس نے اسے طلاق دی تھی۔ حدیث نمبر 3285 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رفاعہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا، رفاعہ نے مجھے طلاق بائنہ دے دی، میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کر لی جبکہ وہ شادی کے قابل نہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ تم رفاعہ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہو، نہیں حتیٰ کہ وہ تم سے لطف اندوز ہو اور تم اس سے لطف اندوز ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 44 سوتیلی لڑکی جو کہ زیر پرورش ہو، اس سے نکاح حرام ہے۔ حدیث نمبر 3286 سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی میرے بہن سے شادی کر لیں۔ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، میں آپ کی اکیلی ہی بیوی تو نہیں ہوں، اور جو اس خیر و بھلائی میں میرے ساتھ شریک ہو تو اس ضمن میں میری بہن مجھے زیادہ پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بہن میرے لیے حلال نہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، ہم باتیں کرتے ہیں کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ کی بیٹی؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ میری پرورش میں نہ بھی ہوتی تو بھی وہ میرے لیے حلال نہیں، اس لیے کہ وہ میری رضائی بائی کی بیٹی ہے۔ سویبہ نے مجھے اور ابو سلمہ کو دودھ پلایا ہے، پس تم اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنیں مجھ پر پیش نہ کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 45 ماں اور بیٹی سے ایک ساتھ نکاح کرنے کی حرمت۔ حدیث نمبر 3287 زینب بنت ابی سلمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن سے شادی کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پسند کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، میں آپ کی کوئی اکیلی بیوی تو نہیں ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اس خیر میں میری بہن شریک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حلال نہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم نے گفتگو کی کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ سوتیلی لڑکی میری پرورش میں نہ بھی ہوتی تو وہ میرے لیے حلال نہ تھی، اس لیے کہ وہ میری رضائی بائی کی بیٹی ہے۔ سویبہ نے مجھے اور ابو سلمہ کو دودھ پلایا ہے، پس تم اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنیں مجھ پر پیش نہ کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3288 زینب بنت ابی سلمہ نے بیان کیا کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہم نے بات کی کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ام سلمہ پر؟ اگر میں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح نہ بھی کیا ہوتا تو وہ میرے لیے حلال نہ تھی، اس لیے کہ اس کا والد میرا رضائی بائی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 46 دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 3289 سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ میری بہن میں رغبت رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں؟ انہوں نے عرض کیا اس سے شادی کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ تمہیں بھی پسند ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، میں کوئی تنہا تو نہیں ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اس خیر و بھلائی میں میری بہن بھی شریک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں۔ انہوں نے عرض کیا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی درہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سلمہ کی بیٹی؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ میری پرورش میں نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہ تھی، اس لیے کہ وہ میرے رضائی بائی کی بیٹی ہے، پس تم اپنی بیٹیوں کو نکاح کے لیے مجھ پر پیش نہ کیا کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 47 پھوپھی اور بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا۔ حدیث نمبر 3290 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھوپھی بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حلال ہے نہ خالہ اور اس کی بھانجی کو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3291 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی سے ایک ساتھ نکاح کیا جائے اور نہ خالہ اور اس کی بھانجی سے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3292 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پھوپھی کی موجودگی میں بھتیجی کا یا خالہ کی موجودگی میں اس کی بھانجی کا کسی آدمی سے نکاح کیا جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 3293 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عورتوں کو نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا: پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بانجی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3294 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی عورت کا اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کی موجودگی میں ایک آدمی کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3295 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3296 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی عورت کا کسی ایسے مرد سے نکاح نہ کیا جائے جس کے نکاح میں اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ موجود ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 48 کسی عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کرنے کی حرمت۔ حدیث نمبر 3297 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے، نہ اس کی خالہ کے ساتھ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3298 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے اور نہ پھوپھی کو اسی کی بھتیجے کے ساتھ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3299 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے، نہ اس کی خالہ کے ساتھ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3300 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے یا اس کی خالہ کے ساتھ۔ حکم الحدیث صحیح۔